کراچی سے لے کے گلگت بلتستان کی سرزمین تک ہمارے 70 سے 80 جوانوں کو شہید کیا گیا، اور وہ ساری گولیاں جو ہے نا ہماری پاکستان کی فوج کی بندوق سے نکلی۔ اب ہم خود سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ ہماری فوج ہے یا اسرائیل کی فوج ہے یا امریکہ کی فوج ہے۔ یہ ہماری فوج ہوتی تو یقیناً یہ اس طرح سے نہتے معصوم ٹین ایجرز کے سینوں پہ، ان کے سروں پہ گولیاں نہیں مارتی۔ گلگت کے اندر جو واقعہ پیش آیا اس پہ میں خود بھی موجود تھا۔ آج تک جتنے بھی زخمی ہیں اور جتنے ہمارے بھائی شہید ہو گئے ہیں وہ سارے ٹین ایجرز ہیں۔ ان سب کو پاکستان فوج اور پاکستان پولیس آسانی سے ایزیلی طور پر ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ملت تشیع کے روحانی پیشوا کی شہادت ہوئی ہے، یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ ملت تشیع کا جذباتی ہونا، ملت تشیع کا امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے، والی اداروں کا اور ان کے آفیسز کا جلاؤ گھیراؤ کرنا بنتا تھا۔ پاکستانی فوج کو اور پاکستانی اداروں کو ان کے جذبات کو سمجھنا چاہیے تھا، نہ کہ ان کے اوپر رہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلانا۔ اب ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جس بندے نے بھی وہاں پہ گولیاں چلانے کی آرڈر دی ہے اس بندے کا تو پتہ ہے، کیونکہ فوج ایک ہائرارکی کے تھرو چلتی ہے، کمانڈ کنٹرول ان کا پورا نظام برابر ہے۔ 5 سے 10 منٹ کے اندر پتہ چل سکتا ہے کہ بھائی کس بندے نے آرڈر دیا ہے گولی چلانے کا، اس کو عوام کے سامنے لائے، ورنہ پاکستان آرمی ہم سے توقع نہ کرے کہ ہم آئندہ پاکستان آرمی کو اپنی سمجھے، نہ کرے ہم سے توقع۔ دوسرا، شہید بھی ہمارے ہو، ظلم بھی ہمارے اوپر ہو، اور ہمارے ہی بندوں کو، ہمارے ہی بھائیوں کو گرفتاریاں کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یہ آئی جی پی گلگت، میں بتانا چاہتا ہوں آئی جی پی گلگت کو، خدا پاک کی قسم ایک بھی بندہ گرفتار ہو گیا گلگت بلتستان کے اندر، جس تھانے نے گرفتار کیا ہے واللہ ہم اس تھانے کو آگ لگائیں گے۔ ملٹری ٹرائلز کی یہاں پہ جو ہے نا باتیں کر رہا ہے آئی جی، کس چیز کی، کس کھاتے میں لا کے ہمارے جوانوں کو ملٹری ٹرائل کروا رہے ہو؟ ملٹری ٹرائل تو ان کا ہونا چاہیے جنہوں نے بندوق چلائی ہے، جنہوں نے ٹین ایجرز کو شہید کیا، ان کے سینوں میں، ان کے گلوں میں، ان کے سروں پہ گولیاں چلائی ہے۔ ان مطالبات کو یا اس سچویشن کے اندر ملت تشیع کو مطمئن طریقے سے مطمئن کروا کے کوئی انویسٹیگیشن کر کے فوراً کسی کو سزا نہیں دی گئی تو خدا کی قسم یہ ادارے گلگت بلتستان کے اندر نہیں رہیں گے۔ میں اہل سنت سے بھی گزارش کروں گا، آپ دشمن کے ہاتھوں نہیں کھیلو، ختم کرو اپنی اس ذہنیت کو کہ کوئی شیعہ مر جاتا ہے تو سنی خوش ہو جاتا ہے، کوئی سنی مر جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کوئی شیعہ خوش ہو جاتا ہے۔ کچھ ہوں گے جاہل وہ خوش ہو جاتے ہیں، باقی میجورٹی اہل سنت والجماعت کے بھائیوں سے افسوس سے کہنا پڑتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر مزید کارروائی کرو، مزید قتل و غارت گیری کرو، یہ بات آپ نہیں سوچو کہ صرف ہم تک رہے گی۔ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ جابر لوگ ہیں، انہوں نے اس سے پہلے کئی جگہوں پہ کیا ہے، وہاں پہ انہوں نے کبھی مسلک نہیں دیکھا ہے۔ یہ واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی رونما ہو سکتا ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں ہمارے رہنما، ہمارے رہبر گلگت بلتستان کے آغا راحت حسین الحسینی کا، جو بھی وہ حکم دے گا ہم نگر قوم، نگر یوتھ، تن من دن سے اپنی آخری خون کے قطرے تک اور سانس تک ہم آغا راحت کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اپنے شہیدوں کا، اپنے مظلوموں کا خون کے ہر ایک قطرے کا بدلہ لیں گے۔